الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام اور درس قرآن کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضری کا شرف حاصل ہے۔ ہمارا ابھی جو موضوع چل رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام گویا کہ موضوع ہے، اور آپ سے متعلقہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ بیان فرمایا، ہم آپ کی خدمت میں ان آیات کو ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا ترجمہ اور مستند تفاسیر کی روشنی میں مقصود الہی کا تعین کر رہے ہیں، اور ہم ان سے بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ نصیحت حاصل کرنا، کچھ اپنے باطنی صفائی کا اہتمام کرنا، کچھ اپنے درجات کی بلندی کا سامان کرنا، یہ ہمارے پیش نظر ہے۔ میں بیان کر رہا ہوں، آپ تسلسل سے بیان سنتے ہیں، انشاءاللہ ہمارے درجات روز بروز بلند ہو رہے ہیں، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی ان کا بہترین بدلہ، بہترین جزا ہمیں میدان محشر میں عطا فرمائے گا۔ اور یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس محفل کی برکت سے ہماری بخشش و مغفرت کر دے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض فرشتے ایسے ہیں جو پوری دنیا میں صرف اس لیے سیر کرتے ہیں کہ وہ کوئی ذکر کی محفل تلاش کرتے ہیں، یعنی جہاں کچھ لوگ جمع ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کر رہے ہوں، اللہ کو یاد کر رہے ہوں، اس کا ذکر کر رہے ہوں، جب وہ وہاں پر آتے ہیں فرشتے بیٹھ جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے تم کہاں سے آ رہے تھے، حالانکہ سب جانتا ہے۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا رب کریم تیرے کچھ بندے تیرا جمع ہو کر ذکر کر رہے تھے، ہم ان کے پاس سے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کس چیز کی تمنا کر رہے تھے، عرض کرتے ہیں جنت کی۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے جنت کو دیکھ لیا؟ کہتے ہیں دیکھا تو نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اگر وہ دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ تو وہ عرض کرتے ہیں یا رب کریم وہ اور زیادہ جنت کی طلب کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ عرض کرتے ہیں جہنم سے۔ پھر پوچھتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا؟ عرض کرتے ہیں کہ نہیں۔ پھر پوچھتا ہے کہ اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو؟ عرض کرتے ہیں کہ یا رب کریم پھر وہ اور زیادہ اس سے پناہ طلب کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے وہ کیا مانگ رہے تھے؟ عرض کرتے ہیں یا رب کریم وہ مغفرت طلب کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں سے کہ اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان سب کی بخشش فرما دی۔ اس وقت فرشتہ ایک عرض کرتا ہے یا رب کریم ان میں ایک ایسا شخص بھی تھا جو تیرا ذکر کرنے نہیں آیا تھا بلکہ اپنے کسی کام سے آیا تھا، لیکن ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ ان لوگوں کی محفل ہے کہ جو ان کے ساتھ آ کر بیٹھ جائے وہ بھی بدبخت نہیں رہتا، گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس کی بھی بخشش و مغفرت فرما دی۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ اجتماعات، محافل، اسی طرح یہ پروگرامز، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جب ایک یہ ہمارا پروگرام آن ایئر ہوگا تو میں جیسے ہمارا بیان سن رہے ہوں گے، اور دنیا بھر میں الحمدللہ جہاں جہاں کیو ٹی وی کی نشریات جاتی ہیں، بلا مبالغہ کروڑوں نہیں تو لاکھوں لوگ تو ایٹ اے ٹائم ہمیں دیکھ ہی رہے ہوں گے، وہ گویا کہ ایک اجتماع بن گیا، ایک محفل بن گئی، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ ہمارے پروگرامز ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں۔ اس لیے جب بھی آپ کوئی دینی پروگرام دیکھیں تو بڑی یکسوئی کے ساتھ، بڑے حضور قلب کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کے ساتھ دیکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے بخشش اور نجات کے لمحات ہوں۔ ہماری سورہ طٰہٰ چل رہی تھی اور آیت نمبر 45 پر پہنچے تھے۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ تم فرعون کے پاس جا کے تبلیغ کرو تو ان دونوں نے اپنے خوف کا اظہار کیا۔ قالا، ان دونوں نے کہا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی، اے اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو یہ خوف ہے کہ یہ فرعون ہم پر زیادتی کہیں نہ کرے اور ہمارے ساتھ سرکشی والا معاملہ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ لا تخافا، تم دونوں خوف مت کرو، اننی معکما، میں تم دونوں، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، میں سن بھی رہا ہوں اور میں دیکھ بھی رہا ہوں۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے، جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں بھی تفصیلی کلام کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نبی ہو کر خوف زدہ ہو رہے ہو، میرے نبی ہو کر خوف زدہ ہو رہے ہو اور وہ بھی ایک مخلوق سے خوف زدہ ہو رہے ہو، نہیں، ڈانٹا نہیں، ڈپٹا نہیں، برا بھلا نہیں کہا، اسے کوئی عیب قرار نہیں دیا، اس لیے کہ طبیعت بنانے والی ذات تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اس نے مختلف طبیعتوں میں مختلف خوف ودیعت فرمائے ہیں، بہت سی چیزوں کے خوف رکھ دیے ہیں، وہ خود جانتا ہے
کہ کون سا خوف انسان کی قدرت و اختیار میں ہے اور برا ہے کہ یہ خوف نہیں ہونا چاہیے، اور بہت سے خوف ایسے ہیں جس میں انسان کو کوئی دخل نہیں، کوئی اختیار حاصل نہیں، خود بخود طبیعت میں پیدا ہوتے ہیں، اس میں وہ قابل گرفت نہیں ہے۔ یہ بھی ایسا ہی خوف تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جواب میں تسلی دی، تم فکر مت کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا معاذ اللہ ذاتی اعتبار سے نہیں ہوتا ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں چلو میں تمہارے ساتھ ہوں اور ہم جسمانی لحاظ سے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک و صاف ہے، اس کے ساتھ ہونے کا مطلب اس نے خود بیان فرما دیا کہ اسمع و ارا، میں تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں، تسلسل سے دیکھنے کے لحاظ سے میں تمہارے ساتھ ہوں، اور سننے کے اعتبار سے کہ جو تم بولو گے میں اس سب کو سن بھی رہا ہوں، میری تائید، میری نصرت، میری رحمت تمہارے ساتھ ہے۔ اور یہ بنیادی عقیدہ ہے، اسلامی عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے پوری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ احاطہ مینز گھیر لینا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم اور قدرت سے پوری کائنات کو گھیرا ہوا ہے۔ گھیرنے کا مطلب یہ ہے، علم کے اعتبار سے گھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک ذرے کا علم رکھتا ہے، ایک ایک ذرے کا، کوئی چیز کسی بھی لمحہ اس سے مخفی نہیں ہے، ہر چیز کا علم ہے۔ بالکل یہ سمجھ لیں جیسے ایک ہوٹل کے 100 کمرے ہوں، آپ کو ایک کنٹرول روم میں 100 مانیٹرز لگا دیے جائیں اور ہر کمرے میں کیمرہ ہے، اور آپ 100 مانیٹرز میں ہر روم کو چیک کر رہے ہیں کون کیا کر رہا ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اپنے علم کے اعتبار سے ان پورے 100 کمروں کو گھیرا ہوا ہے، یعنی کوئی چیز آپ پر مخفی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے اعتبار سے پوری کائنات کو گھیرا ہوا ہے، یعنی کوئی بھی چیز کسی بھی لمحہ اس پر مخفی نہیں ہوتی ہے۔ دوسرا تقدیر کے اعتبار سے یا قدرت کے اعتبار سے گھیر لینا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے جیسا چاہے تصرف فرما سکتا ہے، جیسا چاہے کسی میں تبدیلی کر سکتا ہے، تغیر پیدا کر سکتا ہے، جس کو چاہے مارے، جس کو چاہے زندہ کر دے، جس کے چاہے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، جس کو چاہے عزت دے دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے، جس کو چاہے چھوٹا کر دے، جس کو چاہے بڑا کر دے، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میری تائید تمہارے ساتھ ہے، اگر اس نے کوئی ناپاک ہاتھ تمہارے طرف بڑھائے تو ان کو توڑ دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تم خوف محسوس نہ کرو۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ دل میں خوف کا پیدا ہونا یہ توکل علی اللہ کے منافی نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ دونوں بھائی جو تھے ان کو اللہ پہ پہلے بھروسہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد دلایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو کہا اچھا چلو جی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اب مطمئن ہو گئے۔ یہ بات نہیں ہے، معلوم یہ ہوا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا توکل و بھروسہ جتنا اللہ کی ذات پر ان کو حاصل ہوتا ہے، یقیناً آپ کو مجھے حاصل نہیں ہے۔ اس کے باوجود دل میں پیدا ہونے والی کیفیت یا خدشے کا اظہار کر دینا یہ اصل میں کسی چیز کے انکار پر مشتمل نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم خوف محسوس کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت یا علمیت کا انکار کرنا مقصود ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ بس ایک کیفیت تھی، وہ ذکر کر دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ وہ بات یاد دلائی کہ جس کی طرف سے شاید تھوڑی سی توجہ ہٹی ہو کہ کیا تم نہیں جانتے کہ میں تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں، میں تمہیں سن بھی رہا ہوں، میری تائید تمہارے ساتھ ہے، تو بالکل وہ فوراً ذہن میں چیز دوبارہ راسخ ہو جاتی ہے، حاضر ہو جاتی ہے۔ اور یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے کہ بعض چیزوں پر انسان کی توجہ نہ رہے، بعض پہلوؤں پر سے توجہ ہٹ جائے۔ جیسے یاد رکھیں کہ انسان سے گناہ اسی وقت ہوگا جب اس کی توجہ اللہ کی طرف سے ہٹے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہر وقت ملاحظہ فرما رہا ہے، ہمارا ایک ایک معاملہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ اگر یہ یقین قوی ہو، پختہ ہو، تو شاید ہم گناہ نہ کریں، شرم محسوس ہو نہیں یار اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے میں گناہ کروں۔ لیکن جب انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے تو گناہ کی لذت اور اس کی طرف محویت اتنی غالب ہو جاتی ہے کہ توجہ الی اللہ ختم ہو جاتی ہے، اور اس وقت یہ احساس ختم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس وقت اگر اس شخص کو یہ کہا جائے کہ بھائی تم خدا کا خوف کرو، تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے وہ انکار کر رہا تھا کہ اللہ نہیں دیکھ رہا اور ہم نے یاد دلا دیا، تو اس کی توجہ کو نہ ہونا انکار نہیں کہلائے گا، لہٰذا یاد دلانا نافع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ تم گھبراؤ نہیں، خوف محسوس نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ فَأْتِيَاهُ فَقُولُوا إِنَّ رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَاتٍ مِّن رَّبِّكَ۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں اس کے پاس آؤ، پھر اس سے کہو کہ بے شک ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے قاصد ہیں، رسول ہیں،
تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے اور انہیں عذاب میں مبتلا مت کر۔ بے شک ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آئے ہیں، وہی عصا مبارکہ جو معجزات تھے وہ لے کر آئے ہیں۔ والسلام علی من اتبع الہدیٰ، اور سلامتی ہو اس شخص پر جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ یہ بڑے پیارے انداز سے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جا کر یوں کہو، پہلی بات یہ کہ ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، خبر دو جا کر کہ ہم کون ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اپنا منصب بوقت ضرورت اور صحیح ضرورت کے تحت ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی لیے فقہاء نے فرمایا کہ ایک عالم اگر تعارف کراتے ہوئے کہے کہ میں عالم دین ہوں، اس لیے تاکہ لوگ مجھ سے مسئلہ معلوم کر لیں، یا میں مفتی ہوں اور لوگ اس سے فتویٰ طلب کر لیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ضرورت ہونی چاہیے۔ لیکن جہاں ضرورت نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پہ ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی مسئلہ وغیرہ بھی معلوم نہیں کریں گے، مثلا بزنس کی کوئی میٹنگ ہے، سب جانتے ہیں کہ میں کون ہوں، بالفرض ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ پارٹنرز ہیں، اب مجھے خواہ یہ بتانا کہ جی میں مفتی ہوں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ ہے کہ یار یہ کہیں ہم غلط تو نہیں کر رہے، شرعی لحاظ سے غلط بات تو نہیں ہے، اب میں نے کہہ دیا جی میں تو مفتی ہوں، مجھ سے پوچھ لیں میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ صحیح ضرورت ہو گئی۔ چنانچہ یہ جو بعض حافظ قرآن ہوتے ہیں، یہ اپنے نام کے ساتھ حافظ لکھنا بہت ضروری سمجھتے ہیں، اور اس کے بغیر اپنا تعارف کروانا بھی بعض اوقات ان کو ناگوار گزرتا ہے۔ جیسے کسی نے تعارف کرا دی ان سے ملے اکرم صاحب ہیں، تو وہ غصے سے گھور کے دیکھے گا کہ یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ حافظ اکرم صاحب ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے یہ حافظ صاحب ہیں۔ اب یہ حفظ قرآن بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ کون سا اس میں مثبت پہلو ہے؟ عالم تو اس لیے اپنے آپ کو بتایا کہ میں عالم ہوں، مفتی اس لیے بتایا کہ مفتی ہوں، چلے لوگ مسئلہ معلوم کریں گے، لیکن اور وہ بھی اگر اپنی سے بڑائی کرنے کے لیے بیان کریں تو ان کے لیے بھی معیوب ہے، لیکن حافظ قرآن ہونا، بیان کرنا، یہ کیا ضرورت ہے اس کی؟ تو اس میں بس یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات انسان اپنے حفظ قرآن کو شاید معذرت کے ساتھ دنیا میں کیش کرنا چاہتا ہے، وہ اس کے بدلے چاہتا ہے کچھ عزت مل جائے، کچھ لوگوں کی متاثر کن نگاہیں میری طرف اٹھیں، لوگوں میں مرعوبیت کے آثار نظر آنے چاہیے، اس سے اس کو ایک حفظ نفس حاصل ہوتا ہے، تو گویا کہ وقتی طور پہ وہ اپنے حفظ قرآن کو اس طرح کیش کرتا ہے، اور یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ تو لہٰذا بہرحال اپنا بوقت ضرورت صحیح تعارف کرانا، اپنے منصب کو ذکر کر دینا صحیح ضرورت کے تحت، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا وہی مسئلہ جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو مقاصد کے لیے ان کو بھیجا تھا، ایک کہ فرعون کو نصیحت کریں اور دوسرا بنی اسرائیل کو چھڑائیں۔ ان کا تعارف میں آپ کو بارہا کرا چکا ہوں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، اور کئی سالوں سے فرعون اور اس کی قوم نے زبردستی ان کو غلام بنا لیا تھا، اور ان سے مختلف قسم کے کام لیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ ظالم کے ہاتھوں سے اس مظلوموں کو چھڑاؤ اور ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال کرو۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ بے شک ہم تیرے رب کے رسول ہیں، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے، وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، اور انہیں عذاب میں مبتلا نہ کر۔ عذاب سے مراد کام میں، جو وزن اٹھواتے تھے، وزن کھچواتے تھے، اور دوسرے گڑھے کھدوانا، اینٹیں اٹھوانا اور روٹیاں بنانا، فلاں کام کرنا، فلاں سب چھوٹے چھوٹے کام ان کے سپرد تھے اور زبردستی ان سے کام لیا جاتا تھا۔ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَاتٍ مِّن رَبِّكَ، بے شک ہم لائے ہیں تیرے پاس ایک نشانی تیرے رب کی طرف سے۔ موسیٰ علیہ السلام عصا مبارکہ لے کر آئے تھے، جس پہ بارہا آپ نے سنا کہ آپ اس کو پھینکا کرتے تھے تو وہ اژدہا بن جایا کرتا تھا، اور اسی طرح ید بیضاء کا اللہ نے آپ کو معجزہ دیا تھا۔ ید ہاتھ کو کہتے ہیں، بیضاء سفیدی کو کہتے ہیں، تو سفید ہاتھ کا معجزہ کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے دست مبارکوں کو بغل میں رکھتے تھے اور نکالتے تھے تو ایسا چمکتا تھا جیسے سورج کی روشنی ہوتی ہے، اور پھر رکھ کر دوبارہ نکالتے تھے تو پھر نارمل ہو جاتا تھا۔ آپ کا گندمی رنگ تھا تو گندم گوں ہو جایا کرتا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو بتاؤ کہ ہم اپنے رب کی طرف سے ایک نشانی بھی لے کر آئے ہیں۔ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، اور کہو کہ سلامتی ہو اس شخص پر جس نے اتباع کی، پیروی کی، جو پیچھے چلا ہدایت کے۔ تو یاد رکھیں غیر مسلم کو سلام اگر آپ خط میں لکھنا چاہتے ہیں نا تو اس انداز سے لکھتے ہیں کہ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ جب آپ نے قیصر و قصرہ جو ایران اور ایران وغیرہ کے بادشاہ تھے، انہیں جب نبی کریم، ایران اور روم کے بادشاہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے خطوط جب ان کی طرف لکھے تو اس پہ یہی لکھتے تھے آپ، وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، سلامتی ہو اس شخص پر جو ہدایت کی پیروی کرے، یعنی ہدایت کو قبول کر لے۔ تو اس طرح سلامتی کی دعا، مشروط دعا دینا
کافر کو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ویسے کافر کے لیے سلامتی کی دعا نہ ہی استعمال کی جائے تو بہتر ہے۔ جیسے کوئی غیر مسلم دوست ملتا ہے، ہم کہیں السلام علیکم، یہ مناسب نہیں ہے کہ اس پہ سلامتی کی دعا کی جائے، اس کے سلامت رہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کفر پہ مصر رہے گا۔ تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے، اس لیے فقہاء نے منع کیا کہ اولاً سلام نہ کیا جائے، اور اگر کوئی سلام کرتا بھی ہے تو صرف کہہ دیں وعلیکم۔ غیر مسلم کو سلام کرنے جواب دینے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ وعلیکم کہہ دینا چاہیے، اتنا ہی کافی ہے۔ لیکن بہرحال کوئی صحیح مجبوری کی بنا پر اگر السلام کہہ بھی دیا تو پھر ذرا نیت اپنی بہتر کر لیں، یوں کر لیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے، یعنی ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت دے کر سلامتی عطا فرمائے، تو پھر اس کی بالکل بلا کراہت گنجائش نکل سکے گی۔ اور خط میں کبھی لکھیں، غیر مسلم کو خط لکھنا ہو یا میل کرنی ہو یا میسیج لکھنا ہو اور آپ سلام لکھنا ہی چاہتے ہیں تو اس طرح لکھ دیں والسلام علی من اتبع الہدی، کہ سلامتی نازل ہو شخص پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی، کہ ان سے جا کر یہ بھی کہو کہ بے شک ہم نے وحی کی گئی ہے ہماری طرف اس بات کی کہ عذاب اس شخص پر ہوگا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا اور اس نے پیٹھ پھیری، یعنی جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، یعنی اللہ کے پیغام کو قبول نہ کیا، اور جس نے حق سے اپنے رخ کو پھیر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اور یہ کافر کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے بلکہ یہ مسلمانوں کے ساتھ بھی ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب دو طرح کی ہے، جھٹلانا دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو آیت ہونے کا انکار کر دینا کہ میں مانتا ہی نہیں ہوں کہ اللہ کا کلام ہے، یہ تو کفر ہے، اور ایک ہے کہ ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا پیغام ہے، میں مانتا ہوں، لیکن عمل میں کوتاہی کرنا۔ تو یہ اس کو عموماً تکذیب کا نام تو خیر نہیں دیتے ہیں، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کو ایک طرح سے ٹھکرا دینا یا اہمیت نہ دینا ہے، اور اس پر بھی عذاب کا ترتب ہوگا۔ اس لیے احتیاط کرنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بھی آیات ہیں، جو پیغامات ہیں، انہیں غور سے سن کر ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب جب انہوں نے جا کر یہ تمام پیغام فرعون کو سنایا تو اس نے کچھ کویسچن شروع کیے۔ قالا، اس نے کہا کہ فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ قالا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ربنا الذی اعطى کل شیء خلقہ، بڑی پیاری بات بیان فرمائی کہ میرا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی خلق عطا فرمائی ہے، یعنی اس کی خاص شکل اس کو جو عطا فرمائی ہے میرے رب نے عطا فرمائی ہر شے کو۔ درختوں کی خاص اپنی شکل، جانوروں کی اپنی، انسانوں کی شکل، جنات کی شکل، فرشتوں کی شکل، اور کائنات میں جتنی چیزیں پیدا کی ہیں وہ ان کی تخلیق، ان کی خاص شکلیں یہ میرے رب کی بنائی ہوئی ہیں۔ قالا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ربنا الذی، ہمارا رب وہ ہے جس نے اعطا کل شیء خلقہ، عطا کیا ہے ہر شے کو اس کی خلق، یعنی اس کی جو ظاہری شکل و صورت ہے ہمارے رب نے عطا فرمائی ہے۔ ثم ہدا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ہدایت دی۔ ہدایت دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو راستہ دکھایا، اور راستہ دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کو مختلف چیزیں الہام فرمائی۔ مثال کے طور پر اگر شیر پیدا کیے ہیں تو ان کو اس چیز کی ہدایت دے دی کس طریقے سے جانور شکار کرنا ہے، کیسے اپنے بچے پالنے ہیں، کیسے آپ نے زندگی گزارنی ہے، کیسے گروپ میں رہنا ہے، کیسے اپنا مزاج بنانا ہے، یہ ان کو الہام فرما دیا۔ زیبرے، زرافے، ریچھ، مچھلیوں کو دیکھ لیں، اس طرح چیونٹیوں کو دیکھ لیں کیسے کالونی بنا کے رہتی ہیں۔ دیمکوں کو اگر آپ نے واچ کیا اور ڈاکیومنٹریز دیکھی ہوں تو کس طریقے سے وہ پوری کالونی مٹی کی تیار کر کے اس میں شعبے بنا کر آرام سے وہ رہ رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح انسان کو اللہ نے الہام فرمایا، جنات کو الہام فرمایا۔ تو یہ ہدایت دینے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد ایک شکل و صورت دینے کے بعد ہر ایک کو اس کے کھانے کے، پینے، سونے، جاگنے، رہن سہن کے طریقے الہام فرما دیے۔ اب یہ ایک ایسا دعوت، ایک ایسا زبردست کلام تھا جو موسیٰ علیہ السلام نے اولاً ہی کیا کہ فرعون اس کا جواب نہ دے سکا۔ یہ بھی انشاءاللہ آگے ایک آیت آ جائے گی، ایک آیت میں آئے گا کہ جب آپ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، تو اس نے ایک شخص کو بلا کے مارا، دوسرے کو قیدی کو چھوڑ دیا، کہا دیکھو میں بھی زندہ کرتا ہوں، مارتا ہوں، لیکن اس کا جواب نہ دے سکا۔ اس پہ کلام کرتے ہیں اگلے پروگرام میں۔